السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان المحمود هو اللہ جل جلالہ والمصلی والمسلم علیہ هو النبی وآلہ وبعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق بخشی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں سے کسی بھی چیز کو کمی نہیں کرتا۔ صدقہ مال میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی کو معاف کیا تو اللہ رب العزت اسے عزت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ رب العزت اسے بڑی عزت دیتا ہے، بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ حضرات کرام، عام طور پر ہمارے اس معاشرے میں بعض کچ فہم حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم صدقہ دیتے رہیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اب جب ہم کو احتیاج پیدا ہو تو ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی پیدا نہیں کرتا، مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ مال میں کمی پیدا نہیں کرتا، آپ کا مال صدقہ دینے کی وجہ سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے کہ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس نے اگر صدقے میں 50,000 روپے دے دیے تو 50,000 باقی ہیں، 1,00,000 میں 50,000 کی کمی محسوس کی گئی ہے۔ لیکن یہ دنیاوی حساب ہے، یہ دنیاوی حساب ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہے اور اللہ رب العزت کے پاس اصل میں جو دیا گیا ہے وہی باقی ہے، تو جو آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ نکالتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ تاریخ اس پر بہت بڑا گواہ ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اس کانسیپٹ کو کس بہتر انداز سے انہوں نے سمجھا۔ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں، ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں، ہم عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے جانتے ہیں، مائیں عائشہ کے تعلق سے خبر رکھتے ہیں کہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے مال اور دولت کو اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کیا، ایسے لٹایا کہ مثال دوسری ہم کو اسی نظر نہیں آتی۔ ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ سارا مال جمع کر دیا اللہ کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ابوبکر صدیق اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں فقیر ہو گئے، یا پھر اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ کر فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، یا پھر عثمان رضی اللہ عنہ جنہیں غنی کا لقب دیا گیا اپنی آخری زندگی میں محتاج ہو گئے، فقیر ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ دیتے رہے وہ ہمیشہ دیتے رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے بندوں سے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے لونڈے اللہ کے راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ آپ دیں، اللہ آپ کو دے گا، آپ نکالیں، اللہ آپ کے لیے نکالے گا، آپ اللہ کے لیے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں، اللہ آپ کے لیے مال تقسیم کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مال اللہ کے لیے نکالیں۔ اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال نکالا گیا تو یاد رکھ لیجئے یہ مال ضرور کم ہو جائے گا، دینے والا ایک دن کنگال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے، شہرت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے پاس اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، تو ایسا آدمی کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ یہ چیلنج ہے جو تاریخ پیش کر رہی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے راہ میں دینے والے کبھی بھی فقیر اور محتاج ہرگز نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بنی اسرائیل کے واقعہ سناتے تھے صحابہ کو، اور ہماری اس امت کے لیے وہ حدیثوں کی کتاب میں محفوظ ہے، تاکہ ہم اور آپ
ان واقعات کو سن کر ہمارے اندر وہ ہمت افزائی پیدا ہو جائے جس کے ذریعے سے ہم بھی وہ کار خیر میں آگے آگے بڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک صاحب تھے جو ایک کھیتی میں چل کر جا رہے تھے، اتنے میں ان کے سامنے ابر نظر آیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تو اتنے میں ہوا یہ کہ انہوں نے ابر میں ایک آواز سنی، اور آواز ابر کو یہ حکم دے رہی تھی کہ اسقی حدیقۃ فلان، اے ابر فلاں آدمی کے باغیچوں کو، فلاں آدمی کے باغیچے کو پانی سے بھر دیں، فلاں آدمی کے باغیچے پر بارش برسائی جائے۔ تو یہ جو صاحب چل رہے تھے کھیتی میں تعجب سے پڑ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ابر آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ ابر کی طرف بڑھتے ہیں تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب اپنی زمین میں کاشتکاری میں مصروف ہیں۔ تو آگے بڑھے، کہا کہ اے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ تو وہ صاحب کام کرتے کرتے سر اٹھا کر دیکھا، کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، تو آپ میرے تعلق سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ سبحان اللہ، میں نے ابھی ابھی آپ کے اس نام کو ابر میں سنا ہے، ابر کو حکم ہوا کہ آپ کے اس زمین میں خاص طور پر بارش ہو، اور ہوا یہ کہ اللہ نے ان کی اس زمین میں بارش برسائی۔ آس پاس کی زمین سوکھے پڑے تھے، اور انہوں نے جو گڈھا کھودا تھا پانی کے لیے، وہ گڈھا پانی سے بھر گیا، بارش ہوئی سیدھے اس گڈھے میں اور گڈھا پانی سے بھر گیا، بلکہ دوسری زمینیں وہاں سکھاڑ تھا، وہاں بارش نہیں ہوئی۔ تعجب سے یہ صاحب نے وہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ صاحب جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ کو یہ چیز معلوم ہو گئی تو جان لیجئے کہ اصل میں جو کام کرتا ہوں اس کام کی برکت سے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر میں جب میرے فصل کو کاٹتا ہوں تو فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں میرے لیے، میری بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ بیچ کر اس پیسے کو دوبارہ اس زمین میں لگاتا ہوں۔ تو میری دولت کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، یعنی 1/3 یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو بدلہ یہ ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان والے انہیں جانتے ہیں، اور بارش ان کی زمین میں فقط برسائی جاتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے جو لوگ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں ان کی دولت میں کمی آتی نہیں ہے، یہ یقینی چیز ہے جسے ہم اور آپ کو جان لینا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم کیا کچھ نہیں پڑھتے؟ عثمان رضی اللہ عنہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو بھی جس کے پاس جو بھی ہے سب کچھ لائے، کیونکہ یہ لشکر تیار کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 30,000 کا لشکر اور ساز و سامان کا انتظام، لمبا سفر، پیسوں کی ضرورت پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو بھی ہے سب کچھ لائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور وہ 1000 دینار لائے، دینار اشرفی سونے کی ہوتی ہے، 1000 دینار لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 700 سونے کا تولہ وہ لائے، اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اٹھاتے اور اس سونے کو اٹھاتے اور اپنے ہاتھ میں اسے الٹ پیر کرتے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے کہ ما یبال عثمان، عثمان اس کے بعد جو بھی عمل کرے انہیں چاہیے کہ ان عمل کے تعلق سے راحت میں آ جائیں کہ ان سے جو بھی عمل سرزد ہوگا اللہ رب العزت انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے بعد یہ جو بھی کریں گے ان کے خیر کے لیے کریں گے اور خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ تھے صحابہ جنہیں معلوم تھا کہ اللہ کے راہ میں آپ لٹائیں گے تو اللہ آپ پر لٹائے گا۔ کتنی مثالیں ہیں، آپ اپنے آس پاس ارد گرد لوگوں میں نظر ڈالیے کہ آپ جو بھی پیسہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں وہ پورا پیسہ آپ کو واپس آ جاتا ہے۔ آپ دیجئے ایک، بدلے میں آپ کو 10 دیا جائے گا، آپ ایک دیجئے بدلے میں آپ 100 دیا جائے گا۔ مال دینے والا آدمی فقیر نہیں ہوتا، اگر کسی نے مال دینا چھوڑ دیا تو فقر اس کے انتظار میں ہے۔
تو عزیز دوستو، ماؤں بہنوں، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ڈھیر سارا خرچ کریں تاکہ آپ کو ڈھیر سارا مال ملے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔